ناظرین، امریکہ لیٹ گیا ہے اور ایسا لیٹا ہے کہ دوبارہ سر اٹھانے کے بھی لائق نہیں رہا۔ کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ جتنا بھی زور لگا دے لیکن وہ اسرائیل سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا، ورنہ آج وہ اسرائیل کے سامنے لیٹنے اور گھٹنے کے بل جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ جی دوستو، امریکہ نے اسرائیلی دباؤ کو قبول کر لیا۔ امریکی کانگریس کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو $1 ارب کے اسلحے اور بارود کا نیا پیکج بھجوا رہی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق رمضان ماہ کے آغاز میں اسرائیل کو 3500 بموں کی منتقلی روکنے کے بعد تل ابیب کو اسلحے کی یہ پہلی کھیپ ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا اسرائیل کو رفح کے شہر پر بم برسانے سے روکنے کے لیے بموں کی منتقلی روکی گئی تھی، لیکن اب کانگریس کے عہدیداروں نے نام نہ بتانے کی شرط پر اسرائیل کو اسلحہ بھجوانے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ پیکج میں ٹینکوں کے گولہ بارود کے لیے $70 کروڑ، فوجی گاڑیوں کے لیے $50 کروڑ اور $6 کروڑ کے مارٹر گولے شامل ہیں۔ اس سے قبل بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو بموں کی ترسیل روکنے پر ریپبلکن ارکان نے تنقید کی تھی اور کہا تھا یہ اقدام مشرق وسطیٰ میں اپنے قریبی اتحادی کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ دوستو، ایک طرف امریکہ دوبارہ بڑی مقدار میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے جا رہا ہے تو دوسری طرف فلسطین کے علاقے غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ لیکن امریکہ ایسا لیٹا ہے کہ اب خود کہنے پر مجبور ہو گیا کہ انہوں نے تاحال رفح میں کوئی بڑا آپریشن نہیں دیکھا۔ امریکہ نے مزید کہا، ہم نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جسے وسیع فوجی آپریشن کا نام دیا جائے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ غزہ سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے مزید کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے دیکھا کہ 12 مئی کو 50 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے اور یہ ضرورت سے بہت کم ہے۔ یہ وہ امریکہ ہے جو ابھی چند ہی دن قبل اسرائیل پر سخت تنقید کر رہا تھا کیونکہ ایران نے اپنی تیاری تیز کر دی تھی اور مصر بھی رخنے ڈال رہا تھا، لیکن جو ہی نتن یاہو نے آنکھیں دکھائیں تو امریکہ اپنے بیان سے مکر گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے قبل اقوام متحدہ نے زور دے کر کہا تھا کہ اس نے اسرائیلی حکام کو اقوام متحدہ کے ملازمین کو لے جانے والی گاڑی کی نقل و حرکت کے بارے میں مطلع کیا تھا، جسے پیر کے روز غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع رفح میں گولہ باری کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ہندوستانی ملازم کی موت ہوئی جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہوا۔ یعنی اس پورے خطے میں نہ ہندوستانی محفوظ ہیں نہ ہی امریکی، یہاں تک کہ امدادی سرگرمیاں کرنے والے بھی محفوظ نہیں۔ غزہ باسیوں پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے، قحط پڑا ہوا ہے، ہر طرف بمباری ہو رہی ہے، کیمیائی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اتنی بڑی بات نہیں۔ دوستو، اس وقت رفح میں اسرائیلی فوج اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے رفح میں کارروائی کا دائرہ کار بڑھا دیا اور ساتھ ہی رفح کے اطراف میں بڑی تعداد میں فوج اور جنگی ساز و سامان منتقل کیا گیا، لیکن امریکہ نے اپنا بیان ہی بدل لیا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مصر جیسے ممالک آج بھی اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویسے بھی اسرائیل اور مصر کے درمیان گزشتہ چند دنوں کے دوران جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح کے مشرق میں فوجی کارروائی کے پس منظر میں کشیدگی میں اضافہ ہوا اور اسرائیلی حکام بھی اس تناؤ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب امریکہ پلٹا ہے تو مصر نے نتن یاہو کو بغیر کسی دباؤ کے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے، جس کے بعد اسرائیلی حکام نے متنبع کیا کہ مصر غزہ کی پٹی کو پرسکون کرنے اور قیدیوں کی رہائی کے معاہدے میں ثالثی کی کوششوں سے دستبردار ہو سکتا ہے، کیونکہ رفح کراسنگ کے فلسطینی حصے پر اسرائیل کے کنٹرول کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بحران مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کو ڈر ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو رفح پر مصر کنٹرول حاصل کر کے پورے خطے کو اپنے قبضے میں لے لے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل اس علاقے پر اپنا کنٹرول کھو جائے گا اور یوں یہ علاقہ ایک مسلم ملک کے پاس چلا جائے گا۔ اسرائیل اس وقت اسی خوف میں مبتلا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ کے پلٹنے کے بعد نتن یاہو بھی بدل گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینی ریاست کو مکمل رکنیت دینے کی منظور کی گئی قرارداد کو مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 193 ارکان میں سے 143 ارکان نے جمعہ کے روز فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر رکنیت دینے کی حمایت کی تھی۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی حکومت نے اقوام متحدہ کی منظور کی گئی اس قرارداد کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں دہشت گرد ریاست قائم نہیں کرنے دیں گے، وہ دہشت گرد ریاست کے طور پر ہم پر پھر سے حملہ کر سکیں۔ ناظرین، ہر سو فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں، جس کی وجہ سے فلسطینی اپنے زندگی کا اختیار بھی کھو بیٹھے ہیں، ان سے وہ گھر بھی چھین لیے گئے ہیں
जो उनकी अपनी मलकियत में थे। साल 1948 के ये वही दिन थे जब इसराइल ने नाजायज़ कब्जा करके फ़लस्तीनी रियासत को अपने नाम पर करने की नाकाम कोशिश की। कल यानी 15 मई को फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया था। इस दिन को फ़लस्तीनी क़यामत कुबरा या नकबा कहते हैं। इस दिन को 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीनी सोग मनाते हैं। हर साल 15 मई को मनाए जाने वाले नकबा के दिन फ़लस्तीनी सड़कों पर निकलते हैं। उनमें से बहुत से एक कीमती आसार को थामे हुए होते हैं, जिसे बहुत से ख़ानदानों ने नस्ल दर नस्ल अपने पास महफूज रखा हुआ है। उनके हाथों में उनके उन घरों की चाबियाँ होती हैं जहाँ से उन्हें 75 साल कबल इसराइल के मारते वजूद में आने के बाद निकाल दिया गया था और फिर वो कभी वहाँ लौट कर ना आ सके। दोस्तों, इसराइल ने 14 मई 1948 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया था, जिसके अगले ही रोज़ 15 माह तक जारी रहने वाली अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ था, जिसके दौरान 7.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये वही बेदखली है जिसे हम नकबा या क़यामत कुबरा का नाम से जानते हैं और हर साल 15 मई को मुजाहिरों के रूप में उसकी याद मनाई जाती है और उसमें उनके घरों की चाबियों का अहम किरदार होता है। इसराइल बनने वाले इलाकों में रहने वाले फ़लस्तीनी इसराइली फ़ौजियों और सहयोनी मलेशिया पर उन्हें वहाँ से निकालने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ताहम इसराइली हुक्काम ये कहते हैं कि इस इल्ज़ाम का दिफा करते हैं कि अरब ममालिक ने ही फ़लस्तीनियों से कहा वो अपनी ज़मीनें और घर बार छोड़ दें ताकि नौज़ायदा रियासत इसराइल पर जब वो हमलावर हों तो उन्हें जंग के नताइज भुगतना पड़ें। आज अक़वाम मुत्तहिदा तकरीबन 60 लाख फ़लस्तीनी पनागज़ीनों को तस्लीम करता है, जिनमें से अक्सर गज़ा जंग के आगाज़ से कबल उर्दन, गज़ा, मगरबी किनारे, शाम, लबनान और मशरक़ी यरूशलेम के कैंपों में रहते हैं। यहाँ तक कि इस दिन जिन लोगों की मौत वाक़ हुई उनको दफनाने तक के लिए ज़मीन नहीं दी गई। आज भी कई फ़लस्तीनी जानते हैं कि उनके बहुत से गांव और मकानात अब भी मौजूद नहीं, लेकिन उनकी चाबियां उनके फ़लस्तीन वापस जाने की ख्वाहिश की इलामत है। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई। इसराइल की नाम नहाद आज़ादी के बाद इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की ज़्यादा मनज़्ज़म बेदखली शुरू की और मज़ीद 4,50,000 लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह अदाद-ओ-शुमार बस एक तखमीना है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है 80% फ़लस्तीनियों को बेदखली का सामना करना पड़ा। वापसी की कोशिश करने वालों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कैद किया गया या जलावतनी पर मजबूर किया गया, क्योंकि उन पर दरअंदाज का लेबल लगा दिया गया था। सिर्फ वो लोग जो पीछे रह गए थे वो इसराइल ने अपनी पहली मर्दमशुमारी में उन्हें रजिस्टर किया था। उन्हें ही इसराइली शहरी तस्वर किया गया था। बाकी तमाम को गैर हाजिर करार दिया गया और उनकी जायदाद जब्त कर ली गई, चाहे वो मिसाल के तौर पर मशरकी यरूशलेम के ही क्यों न हो और उनका घर सिर्फ शहर के दूसरे हिस्से में चंद मीटर पर ही क्यों न हो। दोस्तों, आए देखें सदियां गुजर गईं, लेकिन दुनिया आज भी फ़लस्तीन के साथ अपना सियासी खेल खेल रही है। कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब तो कभी नेतन्याहू। उम्मीद है कि बेघर हुए फ़लस्तीनी क़यामत कुबरा मज़ीद नहीं मनाएंगे और वो अपने घरों को लौट जाएंगे और ये हमले, बमबारी, अमवात और बेदखली का सिलसिला थम जाएगा।